یعنی اس کے لیے تو بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پورے دسترخوان کو سجانا ہوتا ہے، اور ایک سامان کی قیمت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، 100-200 روپے ہے۔ ہمارے اندر کس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مرحمت فرما دیتے ہیں کہ جو روزہ دار کو ایک گھٹ پانی پلا دے، ایک گھٹ لسی پلا دے، ایک خروج سے افطار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب کیا مرحمت فرما دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور جہنم سے اس کو چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص روزہ دار کو مکمل کھلا دے، پیٹ بھر کر کے کھلا دے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک کیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو روزہ افطار کے اوپر جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتب فرمایا ہے، وہ صرف اسی کے اوپر نہیں ہے کہ آدمی روزہ دار کا کیا پورا پیٹ بھر دے، بلکہ اگر ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دیا، ایک خروج سے افطار کرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کیا ہے ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کیا رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ کیا ہے مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، آتش دوزخ سے ہم بچ جانے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اتنی لمبی حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے لیے فرمایا کہ رمضان کا ہمیں کیسے استقبال کرنا ہے، رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنی ہے۔ اگر حافظ قرآن ہے تو وہ قرآن کریم کو ابھی سے یاد کرنا شروع کر دے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیں چھوڑ کر کے بھاگنا نہ پڑے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کے اندر طاقت اور قوت پیدا کریں، تاکہ ہم رمضان المبارک کا روزہ عافیت کے ساتھ رکھ سکیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کیا ہے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ جس طریقے سے انسان کی مادی ضرورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں، اسی طریقے سے اس کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ لوح محفوظ سے رمضان المبارک کی برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کے مقام بیت العزت میں پورا قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور حسب ضرورت 23 سال کی مدت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا۔ اور سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَقُرْآنٌ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر کے سنائیں، اور ہم نے اس کو تدبیر نازل فرمایا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، خود رب کائنات نے اس کتاب کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی تلاوت اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج بچوں نے سالانہ پروگرام کے اندر بہت سے مدارس کے اندر ایک مدرسے کے اندر 10 حفاظ کرام تیار ہوئے ہیں، اور علماء کرام کی پوری ٹیم تیار ہوئی ہے اسی مہینے کے اندر، اور اسی 15 شعبان المعظم سے پہلے اور یہ ساری چیزیں کیا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے، اسی کی حفاظت کے لیے کیا یہ سب کام ہو رہا ہے۔ مدرسے جو اپنے گاؤں کے اندر سہارا کے اندر جامعہ عربیہ دارالقرآن کھلا ہے، یہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی کی حفاظت کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس گاؤں کے افراد تیار ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کے اندر بھی قرآن کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں۔ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارے گاؤں کے اندر کیا خیر و برکت کا حصول نہیں ہوگا۔ اس مدرسے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری آسمانی اور زمینی آفات اور مصیبتوں کو ختم کر دیں گے۔ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر سے اور اس محلے سے کے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ
دوستو تاریخ گواہ ہے حضور کے عہد ظہری سے لے کر عصر حاضر تک دنیا میں کتنے انقلابات آئے قرآن کے ماننے والوں کو سفر ہستی سے مٹھانے کی کوشش کی گئی ہزاروں کتب خانوں کو